السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ صدر محترم، مہمان کرام اور عزیز دوستو، میں آج حضرات کے سامنے ٹورنامنٹ کے انعقاد کی کچھ جھلکیاں پیش کرنے جا رہا ہوں، جس کی بنا پر الحمدللہ ہمارے ٹورنامنٹ ایک کے بعد دیگر کامیابی کی منازل طے کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں اس عظیم الشان کرکٹ ٹورنامنٹ کے انعقاد کا موقع فراہم کیا۔ آپ تمام حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں، رائل اسپورٹ سینٹر کی جانب سے اس سے پہلے کئی الگ الگ قسم کے ٹورنامنٹ وقتاً فوقتاً منعقد ہوتے رہتے ہیں، جیسے کرکٹ، کبڈی، کیرم وغیرہ، لیکن رائل اسپورٹ سینٹر کی طرف سے اس سے قبل 3 بڑے پیمانے پر کرکٹ ٹورنامنٹ منعقد کیے گئے جو اس خوبصورت الہلال گراؤنڈ میں منعقد کیے گئے ہیں۔ یہ بات آپ سبوں پر آیا ہوگی کہ بڑے پیمانے پر کرکٹ ٹورنامنٹ کے انعقاد کوئی آسان کام نہیں ہے اور ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ اس کے پیچھے کافی تگودوہ کرنی پڑتی ہے، بڑی محنت و مشقت درکار ہوتی ہے، مال و زر کے ساتھ اپنے اوقات کو بھی فارغ کرنا پڑتا ہے، جو ایک انتہائی مشکل کام ہے۔ جیسا کہ کسان کی انتم کوششوں کے بعد اللہ تعالیٰ ان بالیوں سے دانہ اگاتے ہیں، اسی طرح رویل کے نوجوان کی بے مثال کوششوں اور ایک بڑی رقم کے خرچ کے بعد ہی اہل بھٹکل کو یہ عظیم المثال ٹورنامنٹ دیکھنے کا موقع ملا۔ یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے، اس طرح کا نہ کسی اور کبھی کیا ہے اور نہ آئندہ کرنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس گراؤنڈ کی تھوڑی سی نظر کشی آپ کے سامنے کریں گے، جو صرف اس جگہ کی خاصیت ہے، جس کی تھوڑی سی عکاسی کرنے کی کوششیں کی ہے، لیکن قلم و زبان کہاں تک دل کی ترجمانی کر سکتا ہے۔ جب آپ کی نظر اس میدان میں لہلہاتے جھنڈوں کے خوبصورت لہلہاتے جھنڈوں کی طرف پڑے گی تو آپ کو بحر عرب کے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی لہروں کا پرکش منظر اور دوسری طرف نظر پڑتے ہیں تو ہمارے خوبصورت شہر بھٹکل کی گھنی آبادی کا پربہار نظارہ، پھر اگر تھوڑی سی نگاہیں پھرے تو لہلہاتے باغات کا پرنما منظر، پھر ذرا نگاہیں ہٹائیں تو خوشنما پہاڑوں کا دل مو لینے والا نظارہ آپ کے قبل نظر کو اس قدر فرحت و انبساط سے بھر دے گا کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنا سب کچھ غم بھول دیں گے۔ یہ بات بھی میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اگر شہر بھٹکل ایک خوبصورت انگوٹھی ہے تو گراؤنڈ اس خوبصورت نگینہ، ایک خوبصورت ہیرا، بیوٹیفل ڈائمنڈ، یہ پتھر ہم نے اپنی محنت، لگن اور زر سے تراشا ہے اور ہیرے کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جس کے نتیجے میں آج آپ کو یہ دلکش منظر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یقیناً یہ اس کے پیچھے بڑی محنتیں اور کوششیں لگی ہے۔ اس سے پہلے اس جگہ سے نہ صرف اطراف بھٹکل بلکہ کئی اہلان بھٹکل بھی اس سے ناآشنا تھے۔
آج ہم گزشتہ اجلاس میں کہے ہوئے بھٹکل مسلم یوتھ فیڈریشن کے ایک جملے کو نقل کرتے ہیں کہ اس جگہ کی پہچان رویل والوں نے کی ہے. ٹورنامنٹ کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے اس جگہ کا کافی دخل ہے اور ساتھ ہی ہمارے مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے الہلال اسپورٹ سینٹر کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے اور اچھا خاصا ساتھ بھی ہے. اس کے بعد ہم نے اس ٹورنامنٹ میں حصہ لینے والی 28 ٹیموں کے لیے خوبصورت رنگین یونیفارم بنانے کے لیے جان توڑ کوششیں کی اور الگ الگ قسم کے 28 ڈریس تیار کیے جو ان ٹورنامنٹ کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتی ہے. اس کا ایک حسین نظارہ آپ کو جلوس کی شکل میں دیکھنے کو ملا. اگر جلوس نہ ہو تو تمام یونیفارم بے وقت دیکھنے میسر نہیں ہوتا، جس کی بنا پر ہم نے جلوس کا انتظام کیا جو ماشاءاللہ کافی اطمینان بخش رہا، جس کے لیے ہمیں تمام اسپورٹ سینٹروں کے تعاون کے ساتھ ساتھ بھٹکل مسلم یوتھ فیڈریشن کا بھی تعاون ملا، جس پر ہم ان کے تمام کے ممنون و مشکور ہیں. اس ٹورنامنٹ میں مزید نکھار پیدا کرنے کے لیے اہل بھٹکل اور بیرون بھٹکل ہی نہیں بلکہ بیرون ملک والے بھی پابند رہے ہیں اور اس میں استعمال ہونے والی تمام چیزوں کو اچھے سے اچھا بنانے کی پوری کوشش کی ہے، جس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہم نے اس ٹورنامنٹ کو اس مقام پر لا کر کھڑا کیا ہے جس کا مشاہدہ آپ خود اپنی آنکھوں سے کر سکتے ہیں. کسی کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے مگر خود کی دیکھی ہوئی نظر کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. سب سے پہلے ہماری کمیٹی نے اس ٹورنامنٹ لارڈز کو کئی دنوں کے کڑی محنت کے بعد 32 دن کا ترتیب دیا جو ٹورنامنٹ کی خوبصورتی کا سب سے بڑا حصہ ہے، جس میں کمی بیشی بالکل ممکن نہ تھی، لیکن صرف ہمارے بڑے علماء کرام کے مشورے اور خاص کر اپنے ادارے بھٹکل مسلم یوتھ فیڈریشن کے ذمہ داروں کی ہدایات اور ان کے حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس میں ہم نے ایک بڑی کمی کی. ہمارے نزدیک ٹورنامنٹ کے حسن سے زیادہ اپنے بڑوں کا حکم ماننا بھی انتہائی اہمیت رکھتا ہے، لہذا اس پر ہم نے اس کو 28 دن میں سمیٹ لیا، جس کا مکمل خاکہ آپ کے سامنے جلد ہی پیش کیا جائے گا. حالانکہ ٹورنامنٹ کی نوعیت اور اس کے انوکھے پن کو پہلے سے لوگ محسوس کرتے ہوئے اکثر افراد یہی خواہش رہی ہے کہ یہ ٹورنامنٹ زیادہ مدت تک چلے، اس میں ہمیں اپنا ٹیلنٹ دکھانے کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے. یہ کوئی معمولی ٹورنامنٹ نہیں ہے کہ جس میں کھلاڑی صرف ایک میچ کھیل کر ٹورنامنٹ سے خارج ہو جائے. چنانچہ ہر ادارے کا اپنا ایک قانون ہوتا ہے، لیکن پھر انہوں نے ہمیں ایک موقع مہیا کیا جس پر ہم ان کے ممنون و مشکور ہیں. ہم نے ایک اور چیز اس ٹورنامنٹ میں نہیں پیش کی کہ ہر میچ کے ٹاس کے سکے چاندی کا بنایا اور ٹاس جیتنے والے کو وہی انعام میں دینا طے کیا، جو اہل بھٹکل کے لیے ایک جدید شی ہے جس کا نمونہ آپ کے سامنے جلد آئے گا. ہم نے اس ٹورنامنٹ کو انٹرنیشنل انداز میں بنانے کی پوری کوشش کی، جس میں الحمدللہ ایک حد تک کامیاب بھی ہوئے. ان تمام چیزوں کو بروکار لانے، عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمیں اپنے تمام اراکین کے ساتھ ساتھ چند اراکین کا کافی تعاون حاصل رہا،
جس کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان تاجر حضرات کا بھی اچھا خاصا تعاون رہا، جنہوں نے اپنے اشتہارات دیکھ کر نہ صرف اپنی تجارت میں ترقی کی راہ تلاش کی، بلکہ ان اشتہارات کو سما کو چھوتے بینروں سے ہمارے ٹورنامنٹ کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوا۔ ہم امید کرتے ہیں آئندہ بھی ہمیں ان کا تعاون جاری رہے گا۔ آخر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے ان تمام بھائیوں کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتے ہیں، جنہوں نے ہمارا کسی بھی طرح سے دامے دھرمے سخنے قدمے تعاون کیا، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پوری خوش و اسلوبی کے ساتھ انجام تک پہنچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔